نیاز مندانہ یہ میرا پہلا مجموعہ کلام یا شاید پہلا اعتراف شکست ہے جو 29-30 برس کی تاخیر سے شائع ہو رہا ہے۔ یہ ایک ناکام آدمی کی شاعری ہے۔ یہ کہنے میں بھلا کیا شرمانا کہ میں رائے گاں گیا۔ مجھے رائے گاں ہی جانا بھی چاہیے تھا۔ جس بیٹے کو اس کے انتہائی خیال پسند اور مثالیہ پرست باپ نے عملی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہ سکھایا ہو، بلکہ یہ تلقین کی ہو کہ علم سب سے بڑی فضیلت ہے اور کتابیں سب سے بڑی دولت، تو وہ رائے گاں نہ جاتا تو اور کیا ہوتا۔ اب سے 29-30 برس پہلے میں نے اپنے بچپن کے دوست قمر رضی سے وعدہ کیا تھا کہ میرا پہلا مجموعہ تم ہی چھپواؤ گے، مگر میں نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا۔ اس کے بعد سن 1971 میں میرے بھانجے شمن یعنی ممتاز سعید اور محمد علی صدیقی نے میرے مجموعے کا مواد مرتب کر کے میرے حوالے کیا تاکہ میں اسے چھپوا دوں، مگر میں نے ان کی خواہش بھی پوری نہیں کی۔ اس کے بعد زاہدہ حنا نے سب سے زیادہ کاری کاروائی کی۔ میری جو نظمیں اور غزلیں ان کے ہاتھ لگیں انہوں نے ان کی کتابت شروع کرا دی، مگر میں نے باقی چیزیں انہیں فراہم نہیں کی۔ چنانچہ ان کی کوشش بھی بے نتیجہ رہی۔ اس کے کئی برس بعد میرے بھائی اور دوست معراج رسول نے مجموعے کی اشاعت کا ایک شاندار برنامہ بنایا، مگر میں اپنی 10 برس کی عذابناک بے خوابی اور اپنے دماغی دوروں کے باعث اس قابل نہیں تھا کہ اپنا مجموعہ مرتب کر سکوں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں نے اپنا کلام نہ چھپوانے میں آخر اتنا مبالغہ کیوں کیا۔ اس کی وجہ میرا ایک احساس جرم اور روحانی اذیت ہے جس کی روداد میں آگے چل کر سناؤں گا۔ یہاں میں اپنے ان محسنوں، اپنے ان محبوب اور محترم محسنوں کے نام گنانے کی مسرت حاصل کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری تباہ کن اور عذابناک بیماری میں میری غمگساری اور دلداری کی۔ اگر وہ میری غمگساری اور دلداری نہ کرتے تو مجھے نہ ارسطو اور شیخ الرئیس کی منطق خودکشی سے بچا سکتی تھی، نہ بیکن اور مل کی منطق۔ وہ محبوب و محترم نام یہ ہیں: قبلہ و کعبہ پروفیسر کرار حسین، برادر محترم سید عابد علی شاہ، یار عزیز حسن امام جعفری، عزیز القدر اقبال مہدی یعنی مشہور مصور، برادر دلجو معراج رسول، عزیزی سلطان کاظمین، عزیز عزیزاں شمس الدین صدیقی، مونس شام بیزاری جمال احسانی، برادر مکرم جناب منظور احمد ڈھاکہ، جناب جمیل الدین علی، میرا ہم مشرب ندیم اختر، حبیبی حفیظ با حلیم اور بھائی احمد الطاف۔ سن 1986 کا ذکر ہے۔ میری حالت گزشتہ 10 برس سے سخت ابتر تھی۔ میں ایک نیم تاریک کمرے کے اندر ایک گوشے میں سہما بیٹھا رہتا تھا۔ مجھے روشنی سے، آوازوں سے اور لوگوں سے ڈر لگتا تھا۔ ایک دن میرا عزیز بھائی سلیم جعفری مجھ سے ملنے آیا۔ وہ چند روز پہلے دبئی سے کراچی آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جان بھائی، میں آپ کو فرار اور گریز کی زندگی نہیں گزارنے دوں گا۔ آپ نے مجھے میرے لڑکپن سے انقلاب کے، عوام کی فتح مندی اور لا طبقاتی سماج کے خواب دکھائے ہیں۔ میں نے کہا، تجھے معلوم ہے کہ میں سالہ سال سے کس عذاب میں مبتلا ہوں۔ میرا دماغ نہیں، بھوبل ہے۔ آنکھیں ہیں کہ زخموں کی طرح ٹپکتی ہیں۔ اگر پڑھنے یا لکھنے کے لیے کاغذ پر چند ثانیوں کو بھی نظر جماتا ہوں تو ایسی حالت گزرتی ہے جیسے مجھے آشوب چشم کی شکایت ہو اور ماہ تموز میں جہنم کے اندر جہنم پڑھنا پڑ رہا ہوں۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں اب بھی اپنے خوابوں کو نہیں ہارا ہوں۔ میری آنکھیں دہکتی ہیں مگر میرے خوابوں کے خشک چشمے کی لہریں اب بھی میری پلکوں کو چھوتی ہیں۔ سلیم نے کہا کہ میں آپ کو دبئی اور امارات کے دوسرے مشاعروں میں مدعو کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ آپ مجمع میں واپس آ جائیں۔ مارچ سن 1986 میں مجھے سلیم کے انتہائی اصرار پر دبئی جانا پڑا اور اس طرح دبئی میں میرا ظہور ثانی ہوا۔ وہیں ایک شام سلیم کے یہاں میں، سلیم اور یار عزیز منصور جاوید اپنے نجی اور ذاتی لمحے گزار رہے تھے۔ اچانک منصور نے کہا، جان مجھے تمہارا مسودہ چاہیے۔ شاید ایسا ہے کہ بعض رشتوں کی نسبت سے بعض لمحے، بعض بے حد ذاتی لمحے بہت فیصلہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ وہ لمحے بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ میں نے منصور جاوید کے ہونٹوں کا کہا سنا، اس کی آنکھوں کا کہا مان لیا۔ مجموعے کی اشاعت کے منصوبے پر عمل درآمد کرنے کی ذمہ داری سلیم کے سپرد ہوئی، مگر میں نے اس منصوبے پر نہ سن 1986 میں عمل ہونے دیا نہ سن 1987 میں۔ آخر دونوں کے مسلسل اصرار سے مجبور ہو کر جولائی سن 1988 میں اپنے اوراق پریشاں لے کر بیٹھا۔ میں جس اذیت ناک حالت میں مجموعہ مرتب کرنے پر مامور ہوا تھا، اس حالت میں شاید ہی کسی شاعر نے اپنا مجموعہ مرتب کیا ہو۔
میں اس حالت سے کہیں زیادہ اذیت ناک حالت میں تھا اور ہوں، جس میں 10ویں صدی عیسوی کے عظیم المرتبت ادیب اور مفکر ابو حیان توحیدی نے اپنے حالات سے تنگ آ کر اور اس عہد کے باذوق عمرہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی ناگوار مشقت سے بیزار ہو کر اپنی ناکام زندگی کے آخری لمحوں میں اپنی تصنیفات کے مسودے جلوا دیے تھے۔ اب مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اس مجموعے میں کون کون سی نظمیں اور غزلیں شامل ہونی چاہیے۔ میں نے یہ فیصلہ خود نہیں کیا، بلکہ جمال احسانی، ندیم اختر اور ممتاز سعید پر چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تو میں نے اور برادر عزیز انیق احمد نے اس کا جائزہ لیا اور ان سے اتفاق کیا۔ اب جو سب سے اہم مرحلہ درپیش تھا وہ غیر مطبوعہ کو مطبوعہ بنانے کا مرحلہ تھا۔ یہ سب سے اہم اور جاں مرحلہ شکیل عادل زادہ نے سر کیا۔ اگر شکیل نہ ہوتے تو یہ مجموعہ شائع نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے صاحب دیوان بنانے میں سب سے اہم کردار شکیل ہی نے ادا کیا ہے۔ ان کے ساتھ ان کے دفتر کے سارے رفقا کئی ہفتے تک صبح و شام مصروف رہے ہیں۔ ان میں اکرام احمد، اظہر عباس جعفری، سید حسن ہاشمی، سید افضال علی، سید بابر علی، یوسف میمن، الیاس احمد اور صابر حسین پیش رہے ہیں۔ مجموعے کی رونمائی کے موقع پر سلیم جعفری جو مجلہ شائع کر رہے ہیں، اس کے لیے آرا جمع کرنے اور مسودے کی عکسی نقول تیار کرنے کا تقریباً تمام کام میرے شاعر اور ادیب دوست اور چھوٹے بھائی جناب مظفر علی خان منظر نے انجام دیا ہے، اور میرے بچپن کے دوست قمر رضی نے ان کے ساتھ مسلسل تعاون کیا ہے۔ منظر علی خان کی مساعی کے بغیر مجلے کا صورت پذیر ہونا ممکن نہیں تھا۔ کتابت کے لیے مسودہ صاف کرنے کا کام قمر رضی اور عزیز گرامی نفیس بزمی نے انجام دیا۔ میں منصور جاوید، سلیم جعفری اور اپنی طرف سے ان کا گہرے دلی جذبات کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ برادر عزیز انیق احمد کا حساب محبت کی بے حساب کیفیات کے ساتھ میرے دل میں ہے۔ آخر میں مجھے ساقی کوثر کے غلام اور شہر کے رند نیک نام سرفراز احمد خان یوسف زئی کا شکریہ ادا کرنا ہے، جنہوں نے میرے لیے ایک ایسی کیف آگی فضا پیدا کی کہ میرا ذہن تخلیقی کام کرنے کے قابل ہو سکا۔ میں نے اپنے مجموعے کے لیے جو مقدمہ لکھا تھا وہ 225 صفحات سے متجاوز ہو چکا ہے اور ہنوز نامکمل ہے۔ معین وقت میں اس کی تکمیل و طباعت ممکن نہیں۔ اس صورت میں عزیزم انور شعور نے یہ مناسب سمجھا کہ اس ناتمام دیباچے کی تلخیص کر دی جائے، چنانچہ اس کی تلخیص ہی پیش کی جا رہی ہے۔ میں دعابۂ گنگ و جمن کے حالت خیز، رمزیت آمیز اور دل انگیز شہر امروہہ میں پیدا ہوا۔ امروہے میں نہ جانے کب سے ایک کہاوت مشہور چلی آ رہی ہے کہ امروہہ شہر تخت ہے، گزران یہاں کی سخت ہے، جو چھوڑے وہ کم بخت ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ شمالی ہند کے پہلے مثنوی نگار سید اسماعیل امروہوی، شیخ غلام حمدانی مصحفی، نسیم امروہوی، رئیس امروہوی، سید محمد تقی، سید صادقین احمد، محمد علی صدیقی اور اقبال مہدی نے امروہہ چھوڑ کر اپنے آپ کو کم بخت محسوس کیا تھا یا نہیں، مگر میں نے۔ بہرحال وہ ایک مشرق رویا مکان تھا۔ اس کا ترہ دالان آخر شب سے آفتاب کا مراقبہ کیا کرتا تھا۔ اس مکان میں رات دن روشنی طبع اور روشنائی کی روشنی پھیلی رہتی تھی۔ شعر و ادب کا سلسلہ ہمارے یہاں کئی پشتوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے بابا علامہ سید شفیق حسن ایلیا 4 بھائی تھے اور چاروں کے چاروں شاعر تھے۔ سید نفیس حسن وسیم، سید انیس حسن ہلال یعنی کہ بھائی کمال امروہوی کے والد، سید وحید حسن رمز اور گدا، اور بابا کے والد سید نصیر حسن نصیر بھی شاعر تھے۔ وہ صرف مسمت کہتے تھے۔ بابا کے دادا سید امیر حسن امیر اردو اور فارسی دونوں میں شعر کہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک صاحب طرز نثر نگار بھی تھے۔ سید امیر حسن کے دادا سید سلطان احمد میر تقی میر کے ارشد تلامذہ سید عبدالرسول نثار اکبر آبادی کے شاگرد تھے۔ ہمارے محلے کے جد اعلیٰ سید عبدال محمد انہیں دلی سے اپنے ساتھ امروہہ لے آئے تھے۔ انہوں نے اپنی باقی زندگی ہمارے قدیم دیوان خانے میں گزاری اور ہمارے جد اعلیٰ کے مقبرے کے مغربی جانب دفن ہوئے۔ مصحفی ہفتے عشرے بعد ان سے ملنے آیا کرتے تھے۔ وہ اپنے تذکرہ ہندی گویا میں لکھتے ہیں: میر سید عبدالرسول نثار مردیست جہاں دیدہ و فہمیدہ، اصلش از اکبر آباد است، فقیر او را در ابتدائے شاعری در قصبہ امروہہ دیدہ بود، اکثر بعد ہفتہ و عشرہ ملاقات و تذکرہ شعر بمیاں بیاں بد۔ جب میں نے ہوش کی آنکھیں کھولی تو اپنے گھر میں صبح سے شام تک شاعری، تاریخ، مذہب عالم، علم حیات
یعنی کہ ایسٹرونومی اور فلسفے کا دفتر کھلا دیکھا اور بحث مباحثے کا ہنگامہ گرم پایا۔ اس تمام سرگرمی کا مرکز ہمارے بابا علامہ سید شفیق حسن عیدیہ تھے۔ وہ کئی علوم کے جامع تھے اور کئی زبانیں جانتے تھے، یعنی عربی، انگریزی، فارسی، عبرانی اور سنسکرت۔ وہ صبح سے شام تک لکھتے رہتے تھے اور تقریباً اس یقین کے ساتھ کہ ان کا لکھا چھپے گا نہیں۔ علم حیات سے انہیں خاص شغف تھا۔ حیات کے مسائل سے متعلق رصدگاہ گرینوچ آبزرویٹری، انگلستان کے علماء اور ماہرین، برٹن رسل اور جنوبی ایشیا کی ایک رصدگاہ کے ڈائریکٹر نرسیان سے ان کی خط و کتابت ہوتی رہتی تھی۔ وہ تصنیف و تالیف کی دلچسپ مشقت سے 54-55 برس تک محظوظ ہوتے رہے۔ وہ قلم ہی کے نہیں، منہ قلم کے بھی آدمی تھے۔ حیات کے نقشوں کے علاوہ انہوں نے امام حسین کے سفر کربلا کی منزلوں اور کربلا کے میدان واقعہ کے نقشے بھی بنائے تھے۔ ان نقشوں میں تاریخ اور مقاتل کے سینکڑوں حوالے پیش کیے گئے ہیں۔ مشہور مصور اقبال مہدی جو میرا بھتیجا ہوتا ہے، منہ قلم کے فن میں بابا کا واحد وارث ہے۔ بابا نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے منہ قلم اور دوسری متعلقہ چیزیں للن یعنی اقبال مہدی کو دی تھی۔ دانتے کے بعد بابا شاید وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے کائنات کی نواحی اور زواحی سے معاملت رکھنے کا فنی ثبوت فراہم کیا تھا۔ انہوں نے جنت اور جہنم کا ایک نقشہ بنایا تھا۔ اس نقشے میں انہوں نے اپنے وجود کے باطن باطن اور کامن کامن کے جمال و جلال کو کمال احساس آگینی کے ساتھ پیش کیا تھا۔ انہوں نے جنت میں اپنی ذات اور صفات کے تمام رؤوف اور عطوف رنگ کھپا دیے ہیں۔ اب رہا جہنم، تو جہنم میں انہوں نے بے حد جارحانہ، صفاکانہ اور بینائی سوز رنگ استعمال کیے ہیں، اور ان کی تجریدات یعنی شیڈز اور ان تدریجات کی طولی و عرضی اضافتوں کے ذریعے نقشے میں ایک عجب شدیدیت پیدا کر دی ہے۔ ان کے تمام جاننے والے جانتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی ایک بار بھی غصہ نہیں کیا، مگر میرا خیال ہے کہ انہوں نے زندگی میں ایک بار ضرور غصہ کیا تھا، اور وہ جہنم ان کا غصہ تھا۔ یہ دو بودی جہنم ان کے ارتیابی، لائدری اور زندیق بیٹے جان ایلیا کے حق میں سہ بودی ہو گیا ہے، اور وہ اس جہنم کے در کے اسفل میں جل رہا ہے، بھڑک رہا ہے، دہک رہا ہے، مگر راکھ نہیں ہو پاتا۔ بابا امروہے کی مسلمان اشرافیہ کے افراد کی اکثریت کے برعکس نسلی برتری اور طبقاتی تفریق کے سخت مخالف تھے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے ہاں ذاتی ملکیت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا تھا۔ وہ اپنے استعمال کی بنیاد اور ناگزیر اشیاء کو بھی ذاتی ملکیت میں شمار نہیں کرتے تھے۔ میرا بستر، میری چادر، میرا تکیہ، میرا بکس، میری الماری، اس نوع کے مفاہیم ذہن میں رکھنا اور انہیں زبان پر لانا وہ سخت غیر مہذب اور غیر شریف ہونے کی علامت سمجھتے تھے۔ مذکورہ الفاظ کے برعکس جو الفاظ ان کی زبان سے تقریباً روزانہ سنے جاتے تھے وہ تھے ہماری زمین، ہمارا نظام شمسی اور ہماری کہکشاں۔ وہ سیاسی آدمی نہیں تھے، ایک عالم اور شاعر تھے۔ اگر وہ سیاسی آدمی ہوتے تو کمیونسٹ ہوتے۔ عطارد، مریخ، زہرہ اور مشتری وغیرہ کا ہمارے گھر میں اتنا ذکر ہوتا تھا جیسے یہ سیارے ہمارے افراد خانہ میں شامل ہوں۔ یورینس اس زمانے میں نیا نیا دریافت ہوا تھا۔ بابا اس عزیز القدر کے بارے میں اتنی باتیں کرتے تھے کہ اماں کو اس سے چڑ ہو گئی تھی۔ بابا کو زمین کی حرکت کے مسئلے کے سوا زمین کے کسی بھی مسئلے اور معاملے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں بچپن میں بے آرامی کے ساتھ اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ زندگی کے بارے میں بابا کا یہ رویہ ہمارے گھر کو تباہ و برباد تو نہیں کر دے گا۔ میں اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا رہتا تھا۔ میں نے سالہ سال بعد اسی کیفیت میں بابا کی ایک حجر کہی۔ اس کا پہلا بند مجھے یاد رہ گیا ہے۔ زبان و ذہن کا بخیا زدہ زدہ جامہ، پھٹی ہوئی ہے دلائی بنے ہیں علامہ، وہ مسئلے ہیں کہ مفہوم زندگی گم ہے کس کو فہم کا یارا جناب فہامہ۔ موسم سرما کی ایک سپہر تھی، میرے لڑکپن کا زمانہ تھا۔ بابا مجھے شمالی کمرے میں لے گئے۔ نہ جانے کیوں وہ بہت اداس تھے، میں بھی اداس ہو گیا۔ وہ مغربی کھڑکی کے برابر کھڑے ہو کر مجھ سے کہنے لگے کہ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ میں نے پوچھا بتائیے بابا کیا وعدہ؟ انہوں نے کہا یہ کہ تم بڑے ہو کر میری کتابیں ضرور چھپواؤ گے۔ میں نے کہا بابا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب بڑا ہو جاؤں گا تو آپ کی کتابیں ضرور چھپواؤں گا، مگر میں بابا سے کیا ہوا یہ وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ میں بڑا نہیں ہو سکا اور میرے بابا کی تقریباً تمام تصنیفات ضائع ہو گئیں۔ بس چند متفرق مسودے رہ گئے ہیں۔ یہی میرا وہ احساس جرم ہے جس کے سبب میں اپنے کلام کی اشاعت سے گریزاں ہی نہیں، متنفر رہا ہوں۔ جس طرح بابا 4 بھائی تھے، اسی طرح اب سے 1 برس پہلے ہم بھی 4 بھائی تھے۔
رئیس امروہوی، سید محمد تقی، سید محمد عباس اور میں۔ بڑے بھائی ہمارے بابا اور ہماری اماں کی پھلواری کا سب سے بڑا اور سب سے خوش رنگ پھول تھے۔ وہ پھول گولی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ قاتل شاید ان کا مرتبہ شناس تھا، اسی لیے اس نے ان کے دماغ کو اپنا ہدف قرار دیا۔ بھائی دماغی تو تھے اور کیا تھے۔ میرے بچپن اور لڑکپن کے زمانے میں بھائی کی شاعری عروج پر تھی۔ وہ رومانی اور انقلابی نظمیں کہا کرتے تھے۔ وہ شاعری کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھے۔ انہیں غیر معمولی ذہین اور حسین کہہ کر کچھ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے بارے میں کچھ نہ کہا گیا ہو۔ جب وہ عرفی کے حسن اور اس کی قادر الکلامی کا ذکر کرتے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے خود عرفی اپنا ذکر کر رہا ہو۔ منجلے بھائی سید محمد تقی بھی اس زمانے میں شاعری کرتے تھے، لیکن ان کا اصل میدان فلسفہ تھا۔ میں نے ان سے زیادہ مطالعہ کرنے والا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ایک متبحر عالم ہیں۔ میرے یہ دونوں بھائی اس زمانے میں وطن پرست کمیونسٹ تھے اور کھدر کے کپڑے پہنتے تھے۔ اگر میں بھی اس وقت سن بلوغ کو پہنچ گیا ہوتا تو وطن پرست کمیونسٹ ہوتا۔ میرے منجلے بھائی سید محمد عباس بم بنانے کی ترکیب سیکھنے کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے تاکہ سرکاری عمارتیں بم سے اڑا سکیں۔ وہ مجھے ہندوستانی انقلابیوں کے قصے سنایا کرتے تھے۔ مجھے انگریز سامراج سے نفرت دلانے میں سب سے اہم کردار انہوں نے ہی ادا کیا۔ میں نے اپنے بھائیوں سے جتنا سیکھا ہے اس کا شاید ہی کنہیں کو اندازہ ہو۔ میری عمر کا 8واں سال میری زندگی کا سب سے زیادہ اہم اور ماجرا پرور سال تھا۔ اس سال میری زندگی کے 2 سب سے اہم حادثے پیش آئے۔ پہلا حادثہ یہ تھا کہ میں اپنی نرگسی انا کی پہلی شکست سے دوچار ہوا، یعنی ایک قتالہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا۔ دوسرا حادثہ یہ تھا کہ میں نے پہلا شعر کہا، چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ جس دن پہلا حادثہ پیش آیا تھا وہ دن نہ ہفتے کے دنوں میں سے کوئی ایک دن تھا اور نہ مہینوں کے دنوں میں سے کوئی ایک دن۔ وہ دن تو سال کے 365 دنوں کے علاوہ ہی کوئی دن تھا۔ وہ تاریخ اور تقویم کا کوئی دن نہیں تھا، بلکہ زمان مطلق یا دہر ایبسلیوٹ ٹائم کا کوئی دن تھا۔ اگر زمان مطلق یا دہر کا کوئی دن فرض کیا جا سکتا ہو تو میں نے اظہار محبت کا جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ انتہائی عجیب و غریب تھا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ اگر وہ سامنے سے آ رہی ہوتی تو میں اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اے لڑکی، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میں اظہار محبت کو انتہائی ذلیل کام سمجھتا تھا اور اپنے اچھے دنوں میں نے یہ ذلیل کام کبھی نہیں کیا۔ پلاٹینس نے ایک جگہ لکھا ہے، مجھے اس بات پر بہت ندامت ہے کہ میں جسم میں ہو کر پایا جاتا ہوں۔ میں بھی اس زمانے میں اسی احمقانہ انداز میں سوچا کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، وہ لڑکی ہمارے گھر آئی۔ میں اس وقت کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی فوراً لقمہ نگل لیا۔ محبوبہ کے سامنے لقمہ چبانے کا عمل مجھے انتہائی ناشائستہ، غیر جمالیاتی اور بیہودہ محسوس ہوا تھا۔ میں اکثر یہ سوچ کر شرمندہ ہو جایا کرتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر کبھی کبھی سوچتی ہوگی کہ میرے جسم میں، مجھ جیسے لطیف لڑکے کے جسم میں بھی معدے جیسی کثیف اور غیر رومانی چیز پائی جاتی ہے۔ اگر آپ تاریخ کے کسی ہیرو کا یا کسی دیوی کا مجسمہ دیکھ کر یہ سوچیں کہ زندگی میں اس شخصیت کے جسم میں معدہ بھی ہوگا اور انتڑیاں بھی، تو آپ کے ذہن کو دھچکا لگے گا کہ نہیں؟ میں نے اس زمانے میں اپنے گھر میں نہ جانے کس سے کچھ اشعار سنے تھے۔ ان اشعار نے میرے پورے عہد نوجوانی میں ایک مؤثر مگر سخت منفی کردار ادا کیا اور مجھے کئی برس تک کے لیے راہ سے بے راہ رکھا۔ وہ شعر یہ تھے، میرا مرنا ان کے گھر شادی ہوئی، خون کے چھاپے لگے دیوار پر، مرتے دم تک رسا رہا خاموش، جاں گئی رازداریاں نہ گئی۔ ہم ان سے نظم میں کچھ منفعل ہیں، پسینہ موت کا کیسا جبیں پر، تھوکتا ہوں جو لہو بوئے ہنا آتی ہے، جس پہ مہندی تیری پستی تھی وہی سل ہے مجھے۔ ان اشعار میں عاشق ایک ایسا نوجوان نظر آتا ہے جس نے تپے دق میں خون تھوک تھوک کر جان دی ہو۔ مجھے تپے دق کی بیماری بہت جمالیاتی، شاعرانہ، ہیروانہ اور انقلابی محسوس ہوتی تھی۔ عام طور پر ذہین اور مفکر قسم کے انقلابی نوجوان اپنی شدت احساس، اپنی بوہیمین اور بے بند و بار زندگی کے نتیجے میں اپنی صحت ہار جاتے تھے اور تپے دق میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ وہ زمانہ تصوریت پسندی کا زمانہ تھا، جس کے سحر میں ذہین نوجوان ہی نہیں منچلی لڑکیاں بھی مبتلا رہتی تھی۔ اس زمانے میں باغی اور انقلابی نوجوان لڑکیوں کے ہیرو ہوتے تھے۔ یہ نوجوان کھدر کا پاجامہ، کھدر کا کرتا اور چپل پہنتے تھے۔ ان کے بال بڑے بڑے اور الجھے ہوئے ہوتے تھے۔ تپے دق کی انقلابی بیماری جواں مرگی کی ایک جاں پرور ضمانت تھی۔ میرا خیال یہ تھا کہ صرف دائیں بازو کے کانگریسی، مسلم لیگی، احراری اور خاکسار نوجوان ہی
طبعی عمر کو پہنچ کر وفات پانے کی ذلت برداشت کر سکتے ہیں۔ کوئی انقلابی نوجوان یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے جواں مرگی میں ایک عجب مرموز اور محضو حسن محسوس ہوتا تھا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں عرفی کے حسن، اس کی قادر الکلامی اور جواں مرگی کا بہت ذکر ہوا کرتا تھا۔ ان تینوں چیزوں نے مل کر میری نظر میں عرفی کو جمال و کمال کا ایک بے مثال مظہر بنا دیا تھا۔ میں بھی اس زمانے میں جواں مرگی کی شدید آرزو رکھتا تھا۔ میری یہ آرزو تو پوری نہیں ہو سکی، مگر حسن اتفاق سے پاکستان آنے کے بعد مجھے دق میں مبتلا ہونے کی لذت نصیب ہو گئی۔ میرے بچپن اور لڑکپن کا درمیانی دور سیاسی اعتبار سے بے حد ہنگامہ خیز دور تھا۔ مسلم لیگ اور کانگریس کی تحریکیں اپنے عروج پر تھیں۔ قومیتوں کے مسئلے سے متعلق اسٹالن نے جو موقف اختیار کیا تھا، اس کی روشنی میں ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی نے پاکستان کے مطالبے کی تائید کا فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ بہت سے کمیونسٹ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے تھے۔ ہمارے دونوں بڑے بھائیوں نے بھی مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ اسرار الحق مجاز اور مخدوم محی الدین نے پاکستان کے ترانے کہے تھے۔ بھائی یعنی سید محمد تقی نے ایک کتابچہ لکھا تھا جس کا نام تھا پاکستان اسٹالن کی نظر میں۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا۔ اگر پاکستان اسلام کے لیے بنا ہوتا تو کم سے کم کمیونسٹ پارٹی مطالبہ پاکستان کی تائید نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ اگر پاکستان اسلام کے لیے بنا ہوتا تو یہ ایک مذہبی معاملہ ہوتا، لہٰذا مسلم لیگ کی اعلیٰ قیادت مذہبی علماء کو حاصل ہوتی۔ جناح صاحب کے بجائے قائد اعظم کا خطاب کسی قبلہ و کعبہ یا کسی حضرت مولانا کو دیا گیا ہوتا۔ مسلم لیگ کی تحریک اپنے مزاج میں کلیسائی سیاست کی تحریک نہیں تھی، اسی لیے مسلمانوں کی اکثریت نے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کے مقابلے میں مسٹر محمد علی جناح کی دل و جان سے حمایت کی۔ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ خاص طور پر علی گڑھ کے طلباء جنہیں تعلیم کے بعد ملازمتیں درکار تھیں، زمینداروں، جاگیرداروں، چھوٹے تاجروں، چھوٹے سرمایہ داروں اور مغربی وساقتہ کے لوگوں کی نمائندہ ترین تنظیم تھی۔ یہ لوگ نہ مذہبی تھے نہ غیر مذہبی۔ یہ لوگ مولویوں کو ایک خاص تحقیر آمیز انداز میں ملا کہتے تھے، اور یہ لفظ انہیں علامہ اقبال نے سکھایا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی ایک معاشی اور سماجی تحریک تھی جس نے بر صغیر کی ایک مشترک زبان کو مشرف باسلام کیا۔ مجھے مسلم لیگ سے سخت شکایت ہے کہ اس نے میری زبان کو ایک غیر تاریخی تاریخیت کا تماشا بنا دیا۔ کاش یہ مذاق خیز کھیل بر صغیر کی دوسری زبانوں کے ساتھ بھی کھیلا جا سکتا۔ میں تقسیم سے پہلے اور اس کے چند سال بعد تک مذہبی علماء کے صرف دو گروہوں کو قریب سے جانتا تھا، یعنی شیعہ علماء اور دیوبندی علماء۔ شیعہ علماء کا موقف یہ تھا کہ صرف وہی حکومت اسلامی حکومت کہلا سکتی ہے جس کا مقتدر اعلیٰ معصوم اور منصوص من اللہ ہو۔ دوسری صورت میں مسلمانوں کی کوئی بھی حکومت جس کا مقتدر اعلیٰ چاہے کتنا بھی متقی و پرہیزگار ہو، اسلامی حکومت نہیں کہلا سکتی۔ حاصل یہ ہے کہ یہ علماء سیکولر حکومت کے قائل تھے۔ عملی اور نظری طور پر یہی ان کا فیصلہ تھا اور یہی فتویٰ۔ یہ حضرات سیاسی معاملات پر گفتگو کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ علماء دیوبند وطن پرستانہ سیاست کے حامی تھے۔ آج یہ معاملہ بہت عجیب معلوم ہوتا ہے۔ مجھے ان علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے کا شرف حاصل رہا ہے۔ وہ کسی بھی طرح دنیا دار قسم کے لوگ نہیں تھے۔ وہ درویشانہ زندگی گزارتے تھے اور انہوں نے افلاس اور فاقہ کشی کی زندگی رضاکارانہ طور پر اختیار کی تھی۔ میں عربی ادب اور فلسفے میں ان کا ایک ادنا شاگرد رہا ہوں۔ میں ان کا واحد شہری طالب علم رہ گیا تھا جو اپنے ذاتی شوق میں عربی ادب اور فلسفہ پڑھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ مہینے میں ان علماء کی فاقہ کشی کا کیا اوسط تھا۔ جب میں ان کے بارے میں یہ سنتا تھا کہ یہ لوگ بکے ہوئے ہیں تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ آپ اپنے نظریاتی حریفوں سے پوری شدت کے ساتھ اختلاف کیجیے مگر گالیاں تو نہ دیجیے۔ تقسیم سے پہلے کمیونسٹوں کے سلسلے میں مذہبی علماء کا مجموعی رویہ تقسیم کے بعد ظہور میں آنے والے مذہبی علماء کے رویے سے یکسر مختلف تھا۔ شورائے آفاق کمیونسٹ سید سجاد ظہیر کی سعادت مندی اور لیاقت پر آل غفران معاب، علماء فرنگی محل، آل ابقات اور آل نجم الملت میں سے کسی کو کوئی شبہ نہیں تھا، اور ہمارے علاقے کے بلند مرتبہ انقلابی کامریڈ ڈاکٹر اشرف کی دانش پژوہی اور آداب دانی پر علماء دیوبند کے درمیان کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ مکتب دیوبند ڈاکٹر اشرف کی قابل قدر شخصیت کو مسترد کر کے اپنے عظیم الشان فرزند اور ڈاکٹر اشرف کے پیشرو مولانا عبید اللہ سندھی کے نام پر خط تنسیق کھینچ دیتا؟ ہمارے ماحول کا اپنے غیر مذہبی نوجوانوں کے بارے میں بہت فراغ دلانہ رویہ تھا۔ علماء ان کے باغیانہ اور منکرانہ خیالات سن کر مسکرا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ مطالعہ کرتے رہے تو راہ راست پر آ جائیں گے۔ ان ملحد نوجوانوں کے حق میں جو سب سے زیادہ نامہربان بلکہ شدید فیصلہ صادر کیا جاتا تھا
وہ یہ تھا کہ پڑھ بہت لیا ہے اس لیے ہضم نہیں ہوا۔ میرے ماحول میں حسن و قبح اشیاء کو عقلی سمجھا جاتا تھا نہ کہ شرعی، یعنی چیزوں کو خوب یا زشت قرار دینے کا منصب عقل کو حاصل ہے نہ کہ شرع کو۔ شرع صرف انہی امور کو جائز یا ناجائز قرار دیتی ہے جنہیں عقل جائز یا ناجائز قرار دیتی ہو۔ شرع عقل کا فیصلہ قبول کرنے کی پابند ہے نہ کہ عقل شرع کا۔ اس گرد و پیش میں جو حدیثیں عام طور پر سننے میں آئی تھیں وہ یہ تھی: علماء کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے۔ کافر عالم جاہل مومن پر فضیلت رکھتا ہے۔ تمہیں جو حدیث عقل کے خلاف معلوم ہوتی ہو اسے دیوار پر دے مارو۔ اس گفتگو کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ معاشرہ کوئی توانا اور مثالی معاشرہ تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی طبعی عمر کو پہنچ چکا تھا اور اب اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہا تھا۔ وہ معاشرہ طبقہ اشراف یعنی شیخوں، سیدوں، مغلوں اور پٹھانوں کا معاشرہ تھا۔ یہ اشراف اپنے محروم، پسماندہ اور پیشہ ور مسلمان بھائیوں کو بڑی حقارت کے ساتھ اجلاف کہتے تھے۔ یہ صدیوں کے مظلوم اجلاف اشراف کی رعیت کہلاتے تھے، مگر اب سیاسی اور سماجی تحریکوں کے باعث وہ بیدار ہو رہے تھے۔ ان کی اکثریت قوم پرست تھی اور اشراف مسلم لیگ میں تھے، یعنی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ طبقہ اشراف چونکہ صدیوں سے مراعات یافتہ رہا تھا، اس لیے زیادہ تعلیم یافتہ، مہذب اور تخلیقی تھا۔ میں نے اس کے وجود کے ڈھہنے کی حالت کو اپنے شعر میں بیان کیا ہے: تھے عجب دھیان کے در و دیوار، گرتے گرتے بھی اپنے دھیان میں تھے۔ 1943 میں میری عمر 12 برس تھی۔ میں اس زمانے میں کبھی شعر کہتا تھا، کبھی جبران خلیل کے نابالغ طرز احساس و خیال میں اپنی ایک خیالی محبوبہ صوفیہ کے نام خط لکھا کرتا تھا۔ وہ خط میری بیاض میں محفوظ ہوتے رہتے تھے۔ میں ان خطوں میں اپنی افلاطونی مگر نرگسی محبت کے اظہار کے ساتھ خاص طور پر جو بات بار بار لکھتا تھا وہ یہ تھی کہ ہمیں انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ میرا خیال یہ تھا کہ میرے ہر وقت کے اشتعال، میری تلخ مزاجی، بے آرامی، بیزاری اور دل برداشتگی کا ایک اہم سبب انگریز سامراج کی غلامی ہے۔ مجھے اپنے خطوں میں سے ایک خط کا دھندلا سا مفہوم اب بھی یاد ہے۔ یہاں میں اس خط کی عبارت اور مفہوم کو اس کی اصل عبارت اور اس کے اصل مفہوم کی بھولی بسری حیت اور معنویت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ نازورہ مانی تمہاری پیشانی، ابروؤں اور پپوٹوں کو ہزاروں ہزاروں شبنمی پیار۔ میں نے اس سے پہلا خط تمہیں اسکندریہ کے پتے پر ارسال کیا تھا، لیکن سیدی ایلیا ابو ماضی، ظاہر ہے کہ یہاں مشہور عربی شاعر ایلیا ابو ماضی کا نام محض زیب داستاں کے طور پر استعمال ہوا ہے، نے مجھے قاہرہ سے لکھا ہے کہ تمہارا خاندان قاہرہ منتقل ہو گیا ہے۔ اب میں یہ خط قاہرہ کے پتے پر لکھ رہا ہوں۔ ہم ہندی ایک سجن میں زندگی گزار رہے ہیں۔ افرنجی ہمیں کبھی آزاد نہیں کریں گے۔ ہم کریں تو کیا کریں؟ ان کے پاس طیارے ہیں، توپیں ہیں، ٹینک ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم انہیں ہندوستان سے کس طرح نکال باہر کر سکیں گے۔ میں 2 مسرتیں ایک ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہوں: تمہارا دیدار اور افرنجیوں کا ادبار۔ تم مشہد راس الحسین میں حاضر ہو کر دعا مانگو کہ ہم اور تم زندگی کی سعادت علیہ حاصل کر سکیں۔ شاید تمہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ میں تمہیں کتنا یاد کرتا ہوں۔ عاطفت الخوری کو میری دعائیں پہنچانا اور اپنے بالوں کی کوئی لٹ میری طرف سے چوم لینا۔ صوفیہ، میری صوفیہ، خدا حافظ، تمہارا جان فوزوی۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ میرے سر پر ڈرامے کا سودا سوار ہوا۔ اس کا سبب ہماری برادری کے لوگوں کا ایک ڈرامہ کلب تھا۔ اس کا نام بزم حقنما تھا۔ یہ کلب 19ویں صدی کے آخر میں قائم ہوا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے ساز و سامان اور اپنی سینریوں کے اعتبار سے کسی بھی طرح بمبئی یا کلکتہ کی کسی تھیٹریکل کمپنی سے کم نہیں تھا۔ اس کے ڈرامے ربیع الاول کے وسط یا موسم گرما میں فصل کٹنے کے بعد سٹیج ہوا کرتے تھے۔ بزم حقنما کے ڈرامے مسلمان تاریخ سے تعلق رکھتے تھے۔ میں ان ڈراموں کے پیش نظر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اسلامی تاریخ صرف پڑھی ہی نہیں بلکہ سینکڑوں آدمیوں کے درمیان بیٹھ کر دیکھی بھی ہے۔ سن 60 ہجری مطابق سن 680 کا وہ منظر میرے سامنے کی بات ہے جب عبید اللہ ابن زیاد، مسلم بن عمرو بابلی، شریک بن اور حارسی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ سیاہ امامہ باندھے ہوئے رات کے وقت کوفے میں داخل ہوا تھا۔ ابن زیاد نے لشکر توابین کے قائد سلیمان بن سرد خزائی اور ان کے ساتھیوں کو میرے سامنے خون میں نہلایا تھا۔ میں نے امیر مختار سقفی اور ابراہیم بن ملک اشتر قوم والی اور شعوبیوں کے لشکر کے ساتھ خون حسین کا انتقام لیتے دیکھا ہے۔ ابو مسلم خراسانی، ابو سلمہ خلال، محمد نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم کا خلیفہ منصور کے حکم سے خون میں نہلایا جانا میرے سامنے کا واقعہ ہے۔ خاندان برامکہ
آل نوبخت، یال میاں اور آل بویا کے افراد میرے دیکھے بھالے ہیں۔ ابو السرایا بساسیری، فاطمی امام مستنصر باللہ، ابن کلس بدر الجمالی اور ابن القمی میرے لیے کئی صدی پہلے کے لوگ نہیں، میرے لڑکپن کے لوگ ہیں۔ میں نے انہیں بولتے چالتے اور چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ بڑوں کی نقل میں نے بھی ایک ڈرامہ کلب قائم کیا تھا جو میرے ہی نام سے منسوب تھا۔ میں اس کا ڈائریکٹر تھا اور میرے دوست قمر رضی اس کے مینیجر۔ ڈرامے میں سب سے اہم کردار میں ادا کرتا تھا، گویا میں ڈرامے کا ہیرو ہوتا تھا۔ مجھے میرے محلے سے باہر شاعر کی حیثیت سے بعد میں جانا گیا اور سب سے مقبول اداکار کی حیثیت سے پہلے۔ میں نے خود بھی ایک ڈرامہ لکھا تھا، اس کا نام تھا خونی خنجر۔ یہ ڈرامے موضوعاتی اعتبار سے اموی، عباسی اور فاطمی دور کے عکاس ہوتے تھے۔ میں نے جو ایک زمانے میں بلند آہنگ اشتراکی نظمیں کہیں، ان پر میرے اسٹیج کے دور کا بہت اثر پایا جاتا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میری بہت سی غزلوں کا مکالماتی لہجہ بھی اسی دور کی یادگار ہے۔ کانٹ نے شاید اپنی کتاب تنقید عقل محض، کرٹک فار پیور ریزن میں کسی موقع پر مغربی ڈرامے کو شاعری کا سب سے اعلیٰ مظہر قرار دیا ہے۔ میں ایک زمانے میں نوٹنکی، رام لیلا اور ڈرامے کا دیوانہ رہا ہوں، مگر یہاں میں انتہائی نیاز مندانہ طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈرامہ اپنے جوہر میں شعری صنف کے اعتبار سے دوسرے درجے کی صنف ہے۔ میں اپنے اس ادعائی انداز گفتار پر معذرت خواہ ہوں۔ میں اپنی نوجوانی کے بعد سے ادعائیت یعنی ڈاگمٹزم کو ذہن کی فحاشی سمجھتا ہوں۔ میرا استدلال یہ ہے کہ ڈرامہ خیال کو کردار میں متجسم کرنے کا فن ہے، اور خیال کے کردار کی صورت میں متجسم اور مستحیل ہونے کا مطلب ہے خیال کا اپنی توانائی کھو دینا۔ خیال ڈرامے کا ایک کردار بن کر ایک متعین مکان اور متعین زمان سے متعلق ہو جاتا ہے، یعنی ایک کلی اور وسیع الاطلاق خیالیہ جزئی مکان، جزئی زمان اور جزئی مظہریت میں محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں سن 1943 سے لے کر سن 1946 تک صبح و شام ڈرامے میں غرق رہا، اور اس کے ساتھ شاعری کا قدر غیر مسلسل سلسلہ جاری رہا۔ سن 1946 میں مسلم لیگ اور کانگریس میں انتخابی مقابلہ ہوا اور پورا معاشرہ دو حصوں میں بٹ گیا۔ اس وقت کے حالات کے پیش نظر بزم حق نما نے اپنے ڈراموں کا پروگرام ملتوی کر دیا، اس لیے کہ ہندوستان کی تاریخ کے اسٹیج پر ان ڈراموں سے کہیں زیادہ سنسنی خیز ڈرامہ پیش ہونے والا تھا۔ اس کے زیر اثر میری ڈرامائی سرگرمیاں بھی ختم ہو گئیں۔ اس وقت ساری فضا پر سیاست کا بحران طاری تھا۔ 14 اور 15 اگست کے بعد ایک یکسر نیا بر صغیر وجود میں آیا۔ آزادی کا جشن منایا گیا، مگر مجھے لاکھوں چراغوں کی روشنی میں اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ وہ آزادی نہیں تھی جس کے خواب میں نے دیکھے تھے۔ میں نے خون میں لتھڑی ہوئی اس آزادی کا اپنے ذہن کی بدترین حالت میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ ہم سب یہ سمجھتے تھے کہ آزادی کے بعد بر صغیر جنت بن جائے گا، لیکن حقیقت حال یہ تھی کہ ہم آزادی کے جہنم میں چلنے کا ایک اشتعال انگیز دور شروع کر رہے تھے۔ میں اپنے مزاج میں شروع ہی سے ایک نفی پسند، نہلسٹ اور فوضوی اناکس تھا۔ میں کسی بھی ضابطے اور قاعدے کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اس کی ایک نفسیاتی وجہ یہ بھی تھی کہ تمام ضابطے اور قاعدے انگریز سرکار اور اس کے دلال جاگیرداروں، تعلقہ داروں، رائے صاحبوں، خان بہادروں اور سبک سروں کو راس آتے تھے۔ میں نے تقسیم کے بعد ہی صحیح معنی میں شاعری شروع کی۔ میں شاعری میں بابا اور اپنے فارسی اور عربی کے استاد مولانا سید محمد عبادت صاحب کلیم امروہوی کا شاگرد ہوں۔ یہ زمانہ میرے سیاسی شعور کا عہد آغاز تھا۔ میں اس زمانے میں صبح سے شام تک بلا ناغہ بھائی چھمن یعنی نازش امروہوی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن امروہہ کے صدر رہے تھے اور مسلم لیگ کے بائیں بازو سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ایک بہت روشن خیال اور انسان دوست آدمی تھے۔ 1948 کے آغاز کی بات ہے کہ انہوں نے ایک کتاب پڑھی جو بھائی صادقین احمد نامور مصور کے نصاب میں داخل تھی۔ اس کتاب کا نام تھا نئے ادبی رجحانات۔ یہ کتاب پروفیسر احتشام حسین کے استاد ڈاکٹر اعجاز حسین نے تالیف کی تھی۔ اس کتاب نے بھائی نازش کو چند ہی روز میں کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ اب وہ کمیونزم کے راستے پر چلنے کی حالت میں آ گئے تھے۔ انہوں نے یہ کتاب مجھے پڑھنے کو دی، اور صحیح بات یہ ہے کہ میں نے اس کتاب کے ذریعے ترقی پسند تحریک کی ادبی اور سیاسی معنویت سمجھی۔ بھائی چھمن نے اسی زمانے میں مجھے منطق کی پہلی کتاب پڑھائی، اور میں جو شروع ہی سے فلسفے کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا، آہستہ آہستہ فلسفے کے راستے پر چل پڑا۔ اس وقت میرے تینوں بڑے بھائی پاکستان جا چکے تھے۔ سیاسیات میں بھائی نازش ہی میرے استاد تھے۔ انہوں نے ہی مجھے کمیونزم کا راستہ دکھایا۔ میں ایک متشکک اور لاعدری آدمی ہوں۔ مجھے اب بھی اپنی کسی بات پر کوئی اصرار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے صحیح ہو اور میری غلط،
مگر جہاں تک کمیونزم کی سماجی سائنس کا تعلق ہے تو میں اس پر اپنی پوری استدلالی، شاعرانہ اور اخلاقی حالتوں کے ساتھ یقین رکھتا ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ شرفائے تاریخ میں سے کوئی ہستی سرمایہ داری نظام کی تائید کرے گی۔ اگر حضرت عیسیٰ موجود ہوتے تو کیا وہ سرمایہ دارانہ نظام برداشت کر سکتے تھے؟ کیا حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے برگزیدہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کسی سرمایہ دار معاشرے میں ایک پل بھی سانس لینا پسند کر سکتے تھے؟ اشتراکی معاشرہ شرفائے تاریخ کا خواب رہا ہے۔ میں ان دنوں اپنے ہر قول کو قول فیصل سمجھتا تھا۔ میرے اندر شدید ترین ادعائیت، ڈاگمیٹزم اور ادعائیت پائی جاتی تھی اور اذعانیت پائی جاتی تھی۔ اسی دوران میرے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا جسے میں نے غیر مستند اور یکسر ذاتی خیال سمجھا۔ وہ خیال یہ تھا کہ سکے کا رواج ختم ہو جانا چاہیے۔ اس خیال کے زیر اثر میں نے 1949 یا 1950 میں ایک غزل کہی جس کے چند شعر یہ ہیں: کرنا افسانہ عدم تازہ، زلف ہستی ہے غم بغم تازہ، کفر اہل حرم کی سازش ہے خدا بھی صنم صنم تازہ، نغمہ گر ایک نوائے بے قانون، ہونا آئین زیر و بم تازہ۔ اس غزل کا جو شعر مجھے سنانا تھا وہ یہ ہے: ہو جہاں زر نہ قیمت یوسف، کر وہ بازار بے درم تازہ۔ پرودھن نے بھی یہی کہا تھا کہ ہو جہاں زر نہ قیمت یوسف، کر وہ بازار بے درم تازہ۔ اس نے قدر استعمالی کو باقی رکھنے اور قدر مبادلہ کو درمیان سے ہٹا دینے کا نظریہ پیش کیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ فلسفے کے مطالعے میں غرق ہوتا جا رہا تھا۔ میری بد نصیبی کہ میں سب سے پہلے ایک برطانوی فلسفی سے دوچار ہوا، وہ تھا تصوریت پسند باکلے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ ہم شے کا ادراک اس لیے نہیں کرتے کہ وہ پائی جاتی ہے، بلکہ وہ پائی ہی اس لیے جاتی ہے کہ ہم اس کا ادراک کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی کتاب کو پڑھنے کے بعد الماری میں بند کر دیں اور وہ ہمارا معروض ادراک نہ رہے تو وہ یکسر معدوم ہو جائے گی اور اس کا کائنات میں کہیں کوئی وجود باقی نہیں رہے گا۔ یہ ایک بہت دلچسپ صورتحال تھی اور میرا خیال پسند ذہن اس سے بے حد لطف اندوز ہوتا تھا، لیکن اس لطف اندوزی کے باوجود میرا دماغ مختل ہو جاتا تھا۔ میں الماری کھولتا اور اس کتاب کو انتہائی ناقابل جواز طور پر موجود پاتا اور پھر الماری بند کر دیتا، یعنی اس کتاب کو دوبارہ عدم کے حوالے کر دیتا۔ یہ تصوریت پسندانہ مشقت میرے دماغ کے لیے اکثر ناقابل برداشت تھی، مگر باکلے نے اپنی انتہائی نظریاتی فراخ دلی کا ثبوت دے کر اسے میرے لیے کسی حد تک قابل برداشت بنا دیا تھا۔ اس کا افادہ عالیہ یہ تھا کہ جس وقت تم نے کتاب رکھ کر الماری بند کر دی تھی اور وہ کتاب کسی انسان کے ادراک کا معروض نہ ہونے کی وجہ سے معدوم ہو گئی تھی، اس وقت وہ ذہن باری میں موجود تھی۔ میں طلسم ہوشربا، کوچک باختر، بالا باختر اور بوستان خیال کی تمام جلدیں پڑھ لینے کے باوجود باکلے کی مقدس تصوریت پسندانہ شعبدہ گری اور کتاب کے بیک آن موجود اور بیک آن معدوم ہو جانے کے وقوعے سے محظوظ ہونے کا ذرا بھی اہل نہیں تھا۔ آخر مجھے ڈیوڈ ہیوم کی مبادئ علم انسانی پڑھنے کا موقع ملا۔ ہیوم کو پڑھنے کا مشورہ مجھے دلی میں مشہور کمیونسٹ مفکر اور ترقی پسند ادیب ڈاکٹر عبدالعلیم نے دیا تھا۔ میں دنیا کا تو پہلے بھی نہیں تھا، یہ کتاب پڑھ کر دین سے بھی گیا۔ جس حکمت عملی کے ساتھ باکلے نے مادے کا کھانا خراب کیا تھا، کہیں زیادہ اعلیٰ منصوبہ بندی کے ساتھ ہیوم نے ذہن، نفس، روح اور ان کی کمی گاہیں برباد کی۔ اس نے ایک اور ہنر بھی دکھایا اور وہ تھا نظام علیت کو بے بنیاد ثابت کرنے کا ہنر۔ یہ ہنر ہیوم سے بہت پہلے ہمارے علم الکلامی خانوادے کے قبلہ و کعبہ امام غزالی بھی دکھا چکے تھے۔ ہیوم نے عقل کو اس کے مسند اقتدار سے معزول نہیں کیا تھا، مگر میرے بزرگ محترم امام غزالی نے اس مقدس اور متبرک عمل کی تکمیل کا مطبوع عام اور مقبول عوام فرض بھی انجام دیا، جس کا حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پوتے امام ابو الحسن اشعری کی عمر کی چوتھی دہائی سے دنیا اسلام کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ مادے، روح اور ذہن کی اس تباہی کے بعد میں ایک جہاں ارتیابیت میں مبتلا ہو گیا۔ میری اذعانیت اور ادعائیت بدترین انجام سے دوچار ہوئی تھی۔ اب ایک بیزار کن تشکک تھا۔ محلے کی ایک لڑکی بلکہ محلے اور شہر کی کتنی لڑکیوں کے شوق اور شوق کے اظہار نہ کرنے کی اذیت تھی، اور گھروں، گلیوں اور محلوں کے خوش ترتیبی کے ساتھ ویران ہونے کی مسلسل وقوع پذیری تھی، اور میں تھا۔ ساری گلی سنسان پڑی تھی باد فنا کے پہرے میں۔ گھر کے دالان اور آنگن میں بس ایک سایہ زندہ تھا۔ اس اداسی میں تحصیل علم اور تہذیبی سرگرمیاں تھیں جو وقت گزارنے کی مشقت کا احساس کچھ کم کر دیتی تھی۔ میں نے اب تک دو قسم کی انفعالیتوں میں زندگی گزاری تھی، ایک مابعد الطبیعیاتی انفعالیت اور دوسری تاریخیاتی انفعالیت۔ مابعد الطبیعیاتی انفعالیت کی آرام دہ کیفیت سے اب میرا ذہن محروم ہوتا جا رہا تھا۔
مغربی اور یونا عربی فلسفے کے منطقی نتائج نے مجھے ارسطو کے محرک اول، پرائم موور اور عربی فلسفے کی اصطلاح کے مطابق واجب الوجود کی عقلی اور جذباتی دادرسی سے مستفید ہونے کا کسی درجے میں بھی اہل نہیں رکھا تھا۔ ذہنی صورتحال بہت ناسازگار ہو گئی تھی اور مجھے اپنے شہر کے جنگل اور باغ اب اچھے نہیں لگتے تھے۔ موسم گرما کی تاریک راتوں کا گھنا آسمان اب میرے لیے خیال آفری نہیں رہا تھا۔ پروٹاگورس سے کسی نے سوال کیا تھا کہ خدا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا تھا کہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے اور عمر بہت کم۔ اس طرف زلف ناز پرنم ہے اور ادھر اپنی زندگی کم ہے۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ یقین سے محروم ہو جانے کی اذیت سے تعلق رکھتا تھا۔ ارتیابیت میرے نزدیک ہرگز کوئی خوشائند کیفیت نہیں تھی، لیکن والٹیر کے قول کے مطابق یقین انتہائی مضحکہ خیز تھا۔ پھر بھی مجھے اپنی بے آرامی کی حالت میں مضحکہ خیز یقین کی اکسیر استعمال کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر صورت واقعہ یہ تھی کہ یہ اکسیر فلسفے کے پنساریوں کے ہاں ملتی تھی اور میں ایک بلدیاتی قسم کی شے کے لیے دکان دکان جا کر اپنی حیثیت عرفی زائل کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ مسئلہ کلیاتی اور کائناتی تھا اور بیکن کے قول کے مطابق اتنا پیچیدہ تھا کہ منطقی قیاس کے قابو میں نہیں آ سکتا تھا۔ بات کائنات کی مابعد الطبیعی توجیہ کی تھی اور کانٹ نے صحیح کہا تھا کہ مابعد الطبیعی امور کو منطقی استدلال کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کہ مذہب اور خدا عقل کی دسترس سے باہر ہیں۔ میں اپنی شدید ارتیابیت کے باوجود یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کرۂ ارض بلکہ ہماری اس کہکشاں کے کسی بھی سیارے پر کسی ایسے ذہن کا وجود فرض کرنا ممکن نہیں جو لفظ خدا کے مفہوم کی تشریح کر سکے۔ مسئلہ سید جان ایلیا حسنی الحسینی کی رضامندی یا نارضامندی کا نہیں ہے، مسئلہ تعقل کے خانوادے کی جد عالیہ منطق اور جد عالی تفلسف کا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم یہ مسئلہ اس دانش کے سامنے لے جائیں جو اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ دینے کا سب سے زیادہ استحقاق رکھتی ہے۔ یہاں میں سب سے پہلے الہیات کے ماہر خصوصی مسمى پلوٹینس کا نام لوں گا، جس نے کسی بھی مشقت کے بغیر عمر بھر فلسفے کے خرچ پر شاعری کی۔ اس بزرگ کا قول ہے کہ خدا کے بارے میں یہ کہنا بھی روا نہیں کہ وہ موجود ہے، وہ تو وجود سے بھی برتر اور ماورا ہے، وہ برترین تنزیہ ہے۔ حضرت علی نے بھی نفی صفات کی تلقین کی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ کمال الاخلاص لنفی الصفات عنہا، یعنی تنزیہ کا کمال یہ ہے کہ اس سے صفات کی نفی کی جائے، اس لیے کہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف سے جدا ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ اپنی صفت سے جداگانہ کوئی وجود رکھتا ہے۔ لہٰذا جس نے ذات کے سوا صفات مانی، اس نے ذات کا ایک قرین فرض کر لیا اور اس طرح ثنویت پیدا کی۔ فلسفیانہ تصوف کے نمائندوں نے بھی یہی موقف اختیار کیا اور کہا کہ خدا ایس اور لیس سے منزہ ہے۔ یہاں میں حلاج کے خطبات کی طرف بھی اشارہ کروں گا۔ موجود کا مطلب ہے ارسطو کے 10 مقولات، کانٹ کے 12 مقولات اور ہیگل کے شاید 70 مقولات میں محدود ہو جانا۔ دنیا کے کسی فلسفے نے میرے علم کے مطابق آج تک وجود اور موجود کی تعریف کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ ہم لغوی اور نصابی طور پر وجود کی ایک ہی تعریف کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ وجود کا ایک ہی مترادف بیان کر سکتے ہیں، اور وہ ہے ماہیت کا خارج میں ہونا۔ میں اپنے فلسفیانہ مطالعے، یقیناً بے حد محدود مطالعے کے پیش نظر کہہ سکتا ہوں کہ وجود کی اس کے سوا آج تک کوئی توضیح نہیں کی جا سکی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے تو ہم اسے ایک ماہیت قرار دیتے ہیں۔ ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر موجود شے ہے اور ہر شے موجود ہے۔ شیئیت اور وجود ہم مانی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا شے ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو پھر اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ خدا لا شے ہے۔ لا شے کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک لامحدود اور ایک یہ کہ وہ موجود جو شے نہ ہو، کچھ اور ہو۔ کچھ اور کیا؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب مابعد الطبیعی فکر کے تمام نمائندوں کو دینا ہے۔ فلسفہ وجود اور وجود وجود سے بحث کرتا ہے اور سائنس مظاہر وجود سے بحث کرتی ہے۔ میں نے جس کائنات میں آنکھ کھولی تھی وہ موجودہ کائنات سے یکسر مختلف کائنات تھی۔ ایک ایسی کائنات جو بیک وقت ارسطو کی کائنات بھی تھی اور دمقراطیس کی کائنات بھی۔ ہمارے امروہے کے علمی ماحول میں 2 مسئلے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ خدا موجود ہے یا نہیں، اور دوسرا مسئلہ سیاست سے تعلق رکھتا تھا۔ یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں، ایک یہ کہ آیا مغربی جمہوریت سب سے زیادہ انسان نواز نظام ہے یا کمیونزم؟ یہ سوال آزادی سے پہلے بھی زیر بحث رہتا تھا،
اور آزادی کے بعد بھی 2-3 سال تک ہمارے شہر کا موضوع رہا۔ یہاں مجھے امروہے کے سب سے مشہور کمیونسٹ اور سب سے گمبھیر ملحد اور اپنے بھائی سید محمد تقی کے انقلابی ساتھی کامریڈ مصور حسین یاد آ رہے ہیں، اور ان کی یاد کے ساتھ مجھے اپنے بچپن یا لڑکپن کی ایک محفل نعت یاد آ رہی ہے۔ وہ محفل طرحی تھی، اس کی زمین تھی مفاعل فعلات، گلاب شیشے میں، شباب شیشے میں۔ اس محفل میں بھائی مصور انقلابی نوجوانوں کی بیماری تپدق میں خون تھوکنے والے بھائی مصور نے جو نعت پڑھی تھی، اس کا ایک شعر مجھے لڑکپن سے یاد چلا آ رہا ہے۔ جو خاک خون ہوئی تھی وہ روز عاشورہ، وہ رکھ گئے تھے رسالت باپ شیشے میں نے اپنے ناقص مطالعے اور علمی مجلسوں کے افادے کے نتیجے میں جو بات سیکھی وہ یہ ہے کہ دلیل ولیل شاید کچھ نہیں، وہ تو ایک تاریخی، سماجی اور نفسیاتی تکییف یعنی کنڈیشننگ ہوتی ہے جو کسی رائے اور مسلک کو اختیار کرنے کا رجحان پیدا کرتی ہے۔ دلیلیں تو سب وہی ہیں، مگر کوئی یہودی ہے، کوئی مسیحی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کہتا ہے کہ کائنات کی ایک علت شاعرہ پائی جاتی ہے اور کوئی اس سے انکار کرتا ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ کسی عالمی نظام استدلال اور عالمی منطق کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا۔ اگر ہم اعتراف کی شریفانہ صلاحیت رکھتے ہوں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم جواب حاصل کرنا تو بڑی بات ہے، سوال کرنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے۔ ہم کائنات کے بارے میں جو بنیادی اور جوہری سوالات اٹھا سکتے ہیں وہ غالباً یہ ہیں کہ کائنات کی بدایت، ماہیت، حقیقت اور غایت قصویٰ کیا ہے؟ کیا یہ ہماری انتہائی بد نصیبی نہیں ہے کہ ہمارے اس نوع کے تمام سوالات صرف ناجواب پذیر ہی نہیں، ناقابل توضیح اور ناقابل تشریح بھی ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ فلسفی ہوں یا طبیعیاتی سائنسداں، کیا آپ ان سوالات کی تشریح کر سکتے ہیں؟ یہاں منطقی اثباتیت، لاجیکل پوزیٹزم کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ منطقی اثباتیت ماوراء طبیعی نوعیت کے مفاہیم کو مفاہیم کی حیثیت دینے سے اپنے آپ کو معذور محسوس کرتی ہے۔ میرا گمان ہے کہ یہ ان کا کوئی فکری مقابرہ نہیں ہے، وہ اپنا یہ نقطہ نظر پیش کر کے اپنے تئیں مغرب اور مشرق کے فلسفیانہ حلقوں کو ایک اشتعال انگیز بشارت دینے کی لذت سے حز اندوز ہونے کا کوئی ادنیٰ میلان بھی نہیں رکھتے۔ دراصل وہ صورت مسئلہ کی سنگینی کا احساس دلانا چاہتے ہیں اور اس باب میں وہ حق بجانب ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ماوراء طبیعی اور نیم ماوراء طبیعی سوالات سے تعلق رکھنے والے جملے صرف و نحو کے اعتبار سے تو ضرور درست ہوتے ہیں، مگر وہ مفہوم سے کوئی تماس اور تعلق نہیں رکھتے۔ مثلاً حسب ذیل جملے دہر میں قبل اور بعد نہیں پائے جاتے۔ وجود ایک بسیط حقیقت ہے، آیان ثابتہ، آیان ممکنات کے وہ حقائق ہیں جو علم حق میں ثبوت رکھتے ہیں۔ ان 3 جملوں میں شروع کے 2 جملے مابعد الطبیعیات سے تعلق رکھتے ہیں اور تیسرا جملہ فلسفیانہ تصوف کی نمائندگی کرتا ہے۔ میں فلسفے کا مطالعہ کرنے کے نتیجے میں اپنی تمام تر یقینیات سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد میری یہ کیفیت ہوئی کہ اگر ایک زاویہ قائمہ 2 حادہ زاویوں کے برابر ہوتا ہے تو ہوا کرے میری بلا سے۔ اس دوران میں اس نتیجے تک پہنچا کہ کائنات کی کوئی ایک توجیہ کرنا شاید ناگزیر نہیں ہے، یا شاید میری یہ خواہش تھی کہ ناگزیر نہیں ہونا چاہیے۔ میں سوچتا رہتا ہوں، اور محض سوچنے کے لیے نہیں بلکہ کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے۔ میں اب تک جس نتیجے تک پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ کائنات کی تمام شیون و اشیاء دراصل واقعات ہیں جو مکان و زمان کے نہائی انقسامات میں متصلاً پیش آ رہے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ کائنات ایک واقعہ ہے جو عظیم الشان پیمانے پر متصلاً پیش آ رہا ہے۔ وہ شے جو زمانی اور مکانی طور پر واقع نہ ہو یا پیش نہ آئے غیر موجود ہوتی ہے۔ خدا زمانی یا مکانی طور پر واقع نہیں ہوتا یا پیش نہیں آتا، اس لیے وہ غیر موجود ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ کس مسلمان مفکر نے یہ بات کہی ہے کہ خدا کو موجود کہنا اس کی تنزیہ کے یکسر برخلاف ہے۔ موجود مفعول کا صیغہ ہے اور خدا کے لیے مفعول کا صیغہ استعمال کرنا بدترین مشرکانہ جسارت ہے۔ تقریباً 3000 یا 3500 برس سے مہذب ملکوں اور معاشروں میں یہ رجحان عام رہا ہے کہ کائنات کی اور کائنات کے مظاہر کی کوئی ایک توجیہ کی جائے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کائنات اور کائنات کے مظاہر کی کوئی ایک توجیہ کرنا کیوں ضروری ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی مجھے بہت پریشان کرتا ہے کہ کائنات کی کوئی غایت ہے یا نہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ارسطو اور ہٹلر کے پیدا ہونے کی آخر کیا غایت تھی؟ اگر ہمالیہ شمال کے بجائے جنوب میں واقع ہوتا تو اس میں آخر کیا استحالہ تھا؟ اگر انسانی ناف کے اوپر بالوں کی لکیر نہ پائی جاتی تو آخر کس نظامیات بدنی کو نقصان پہنچ جاتا؟ میں نے اپنی بعض محبوبات کی پنڈلیوں پر بالوں کی جھلک دیکھی ہے
اور بعض کی پنڈلیاں بالکل صاف پائی ہیں، بعض محبوبات کا پیالہ ناف گہرا پایا ہے اور بعض کا اتھلا۔ میں شاعر، عاشق اور معشوق کے طور پر ان مظاہر کی توجیہ کرنے کا قطعاً ذمہ دار نہیں ہوں، مگر ایک سوچنے والے غیر جذباتی فرد کے طور پر میں یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟ اس بے نظامی کو کس نظام کا نتیجہ قرار دیا جائے؟ تضاد اشیاء کی حقیقت اور ان کا عین ہے، مگر کائنات باطن اور ظاہر میں منقسم نہیں ہے۔ کائنات کا نہ کوئی اندرون ہے نہ کوئی بیرون، کائنات کی خارجی حیت ہی کائنات ہے۔ کائنات ایک دائم اور سرمدی برہنگی کا نام ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو فلسفے اور شاعری میں مشترک ہیں، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ فلسفے کے تمام مسائل شاعری کے مسائل ہیں، لیکن شاعری کے تمام مسائل فلسفے کے مسائل نہیں ہیں۔ فلسفہ صرف تعقلاتی مسائل اٹھاتا ہے، لیکن شاعر تعقلاتی، تخیلاتی، احساساتی اور جذباتی تمام مسائل سے سروکار رکھتی ہے۔ فلسفے کے مطابق کائنات کے شعبہ بندوبست توقعات میں اس امر کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا کہ آنے والا دن گزرنے والے دن سے بہتر ہوگا۔ وہ صرف شاعری ہے جو آنے والے کل کی خوشگوار امیدوں سے فرد اور سماج کو بہرہ یاب کرتی ہے۔ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاعری تخلیقی اور فنکارانہ فریب خوردگی اور فریب دہی سے عبارت ہے۔ شاعری میرے ماحول میں جزوِ اس پیغمبری نہیں بلکہ مکمل پیغمبری سمجھی جاتی تھی۔ وہ بابا کی زبان میں ایک الوہی آہنگ، قدوسی ترتیل اور قدیسی ترنیم کی حیثیت رکھتی ہے۔ شعر کو عربی لفظ سمجھا جاتا ہے اور اسے شعور کا مادہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ شعر عبرانی لفظ شعر کا معرب ہے، اس کے معنی ہے راگ، خوش آوازی اور خوش آہنگی۔ میرے خیال میں وزن شعر کی بنیادی شرط ہے۔ میں ماضی کے کسی ایسے شخص سے واقف نہیں ہوں جس نے نثر اور اعلیٰ سے اعلیٰ خوش آہنگ نثر لکھی ہو اور اسے اصطلاحاً شاعر قرار دیا گیا ہو۔ قدیم اور جدید صاحبان رائے نے وزن کو شعر کی شرط نہیں قرار دیا۔ قریش کے شعری مبصروں کا موقف قدیم صاحبان رائے کے موقف کی بہترین مثال ہے۔ قریش نے قرآن کو شاعری اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شاعر قرار دیا تھا۔ قریش کے اس حسن ذوق کا ذکر میں بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہوں، لیکن جب سے میں نے ایک شاعر کے طور پر ہوش سنبھالا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک قریش کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، جبکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ قریش نے قرآن کو شاعری کہہ کر کیا کہنا چاہا تھا۔ دراصل انہوں نے یہ بات کہہ کر قرآن کے حسن اسلوب کی تعریف کی تھی، ورنہ وہ قدیم زمانے سے جس کلام کو شاعری سے تعبیر کرتے چلے آئے تھے وہ موزوں تھا۔ ہم جب مکالمات افلاطون یا نیچے کی تحریروں کی داد دیتے ہیں تو انہیں شاعری کہہ اٹھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک چیز انداز تحسین ہے اور ایک چیز اصطلاح۔ ہمیں ان دو چیزوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ شاعری کی قدیم تاریخ سے لے کر آج تک ناموزوں کلام کو اصطلاحی طور پر کبھی شاعری نہیں کہا گیا، کم سے کم میرے علم میں یہی ہے۔ میں وزن یا آہنگ کے بغیر شاعری کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ یہ محض ایک نفسیاتی مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ اخلاقی مسئلہ بھی ہے۔ یہ مسئلہ نفسیاتی اس لیے ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اور اتفاق رائے کے ساتھ ایک خاص اسلوب کلام کو شاعری سمجھتے اور کہتے چلے آئے ہیں۔ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ اس خاص اسلوب کلام کے علاوہ دوسرے اسلوب کلام یعنی نثر کا اعلیٰ تخلیقی نمونہ بھی شاعری ہی کی ایک صنف ہوتا ہے، تو ہم ایسا غوجی کا پڑھا ہوا سارا سبق بھول جاتے ہیں۔ ہمارے منطقی شعور کو ایک جھٹکا لگتا ہے اور منطقی تعریفات کی تمام تر منہاجات، میتھڈولوجی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ مسئلہ اخلاقی اس لیے ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ ہے کہ ہم افلاطون، ڈیموستھینس، قص ابن ساعدہ، بدیع الزماں حمدانی، گلستان کے سعدی، آسکر وائلڈ اور میر امن کو بہترین شاعر کہہ کر یاد نہیں کریں گے بلکہ انہیں اعلیٰ ادیب کہیں گے۔ اگر میں کل سے یہ کہنے لگوں کہ ٹالسٹائے، دوستویسکی، رتن ناتھ سرشار، پریم چند اور منٹو بہترین شاعر تھے، تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ پھر ہمارے اور آپ کے درمیان کس طرح گفتگو ہو سکے گی۔ اور اگر آپ کوئی خاتون ہیں تو میرے اور آپ کے درمیان جو سلسلہ جاری ہے وہ آئندہ کس طرح جاری رہ سکے گا؟ یہ مسئلہ اس لیے بھی اخلاقی ہے کہ ہم کوئی اچھی یا بری غزل یا نظم سنا کر آپ سے کبھی اس بات کی خواہش نہیں رکھتے کہ آپ ہمیں بہترین ادیب یا افسانہ نگار کہیں۔ پھر آپ یہ کیوں چاہتے ہیں، آپ جو عمومی طور پر بری بھونڈی اور غلط نثر لکھ رہے ہیں، کہ ہم آپ کو شاعر کہیں؟ میرا خیال ہے کہ مجھے اس مناظرے کو چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ میں انتہائی مصالحت پسندانہ جذبے کے ساتھ یہ پوچھوں گا کہ ہم دن بھر اپنے گھروں، راستوں، گاڑیوں، دفتروں، کارخانوں اور مختلف اداروں میں ایک دوسرے سے کس اسلوب میں گفتگو کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نثر میں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے اگر کچھ پول جلول لوگ ایک غیر معمولی کیفیت میں اپنے آپ سے اور دوسروں سے ایک خاص فنی آہنگ میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس گفتگو کو ایک خاص اصطلاحی نام دینے میں کیا خرابی محسوس کرتے ہیں؟ میں بہت سرسری انداز میں اس طرز گفتگو کو شاعری کہتا ہوں،
جب ایک تربیت یافتہ ذہن اور ذوق رکھنے والا آدمی اپنی روزمرہ کی مصروفیات اور فوری ضرورتوں کے احساس سے بلند ہو کر اپنے ساتھ تنہا ہو جاتا ہے اور اپنے سکوت کو اپنے ہی لفظوں میں گنگنانے لگتا ہے تو وہ شاعری کر رہا ہوتا ہے۔ فنون یعنی شاعری، مصوری، افسانہ نگاری اور مجسمہ سازی اس بات کا مظہر ہے کہ فطرت نے اپنے آپ سے بلند ہونا چاہا ہے۔ میں اس بات کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ فن صاحب فن کے طرف ہو ذات کی تربیت یافتہ اور برجستہ خواہش کے اظہار کا دوسرا نام ہے۔ میں محبت اور شاعری کو بھی مذکورہ صورتحال کے ساتھ توسیع ذات ہی سے تعبیر کروں گا۔ میں نے ذات کا لفظ استعمال کیا ہے اور میں اچانک چوکنا ہو گیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ذات ایک بہت ہی عامیانہ، وجودی، غیر ذمہ دارانہ اور امریکی فکریات کی ریستورانی اصطلاح بن کر رہ گئی ہے، اس لیے میں اسے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ ذات معاشی اور معاشری رشتوں کے درمیان فرد کے شعوری، غیر شعوری، فعلی اور انفعالی تشخص کی متعین اور متحرک حالت کا نام ہے۔ شاعر کی ذات میں فطرت کے ارتفاع کا جمالیاتی بروز ہوتا ہے۔ یہاں شاعر سے ایک ایسا متنفس مراد ہے جس کے نفس میں احساس، تخیل، تعقل اور جذبہ ہم آہنگ ہو کر ایک تخلیقی وحدت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ تخلیقی وحدت بامانی صوتی وحدتوں یعنی لفظوں کی غنائی تالیفات میں صورت پذیر ہو کر شاعری کہلاتی ہے۔ یہاں ایک خاص بات قابل ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ ریاضیات کو عام طور پر تمام فنون لطیفہ اور خاص طور پر شاعری کی ناگوار ترین ضد سمجھا جاتا ہے۔ میں نے بھی طالب علمی کے ابتدائی زمانے میں یہی سمجھا تھا، سو مار کھا گیا۔ فنون لطیفہ کی انتہائی لطیف، مجرد اور نمائندہ ترین قسم موسیقی ریاضیات ہی کی ایک قسم ہے۔ میرے خیال میں افسانہ نگاری اور ڈرامے کو چھوڑ کر فنون لطیفہ کی تمام اقسام ریاضیات ہی سے تعلق رکھتی ہیں۔ چنانچہ شاعری کلام موضوع کی حیثیت سے یعنی سوری طور پر ریاضیات کا ایک شعبہ ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاعری ذہن کی موسیقی ہے اور لفظ اس کے آلات ہیں۔ اب رہا خیال یا شعر کا موضوع لہو، تو اس سلسلے میں منطق کا ذکر ناگزیر ہے۔ منطق شعور کی اعلیٰ، اوسط اور ادنا کسی بھی حالت میں، اور شعور منطق کے اعلیٰ، اوسط اور ادنا غرض کسی بھی درجے میں یہ گفتگو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں بلکہ تمام معاشروں میں شروع ہی سے شاعری کو الہام یا کہانت سمجھا گیا ہے۔ شاعری کا تعلق اگر پیڑو اور پنڈے سے نہیں ہے بلکہ دماغ سے ہے، ذہن سے ہے، تو ذہن کی سب سے اعلیٰ حالت یعنی منطقی حالت کا ذکر ناگزیر ہے۔ منطق جب انتاج اور استنتاج کے استخراجی اور استقرائی عمل میں متدرج رہے تو سائنس وجود میں آتی ہے، اور منطق جب احساس کی مکانیت اور زمانیت میں تخیل اور جذبے کے جمالیاتی آہنگ کے ساتھ صورت پذیر ہو تو شاعری وجود میں آتی ہے۔ یعنی شاعری کے چار عناصر ہیں: تعقل، احساس، تخیل اور جذبہ، جبکہ سائنس بلا واسطہ اور بالواسطہ طور پر صرف احساس سے تعلق رکھتی ہے، مذہب تخیل سے تعلق رکھتا ہے، فلسفہ صرف تعقل سے تعلق رکھتا ہے، اور شاعری احساس، تخیل، تعقل اور جذبے چاروں عناصر کی جامع ہے۔ یہاں یہ بات بھی کہی جانی چاہیے کہ اگر ہمارے شعور کا حقیقت سے طولی رشتہ ہو تو تاریخ، فلسفہ اور مذہب وجود میں آتے ہیں، اگر عرضی رشتہ ہو تو سائنسی علوم وجود میں آتے ہیں، اور اگر عمقی رشتہ بھی ہو اور اس رشتے پر مستقبل کا پرتو پڑ رہا ہو تو شاعری وجود میں آتی ہے۔ شاعری ہی وہ فن ہے جو ماضی، حال اور مستقبل تینوں کو ہم اثر بناتا ہے۔ ذہن کی یہ خلاف معمول اور غیر معمولی طور پذیری اور طور پردازی ذہن کے مہذب ترین اختلال اور دانشمندانہ جنون کا نتیجہ ہوتی ہے۔ شاعری میں ذہن وہ خلاف معمول فعلیت اختیار کرتا ہے جو احساس، تخیل اور تعقل کی باہمی اضافتوں کے تناسب میں اس کیفی تفرے یعنی زقند کی حیثیت رکھتی ہے جسے جذبے کی کیفیت اور کمیت کا آہنگ حاصل ہو۔ شاعری ایک دوہرا انسان چاہتی ہے جو حقیقت سے عقل اور جذبے کے ساتھ ابدائی معاملت کر سکتا ہو۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاعری ایک واقعے کو چار آنکھوں سے دیکھنے اور ایک کیفیت کو دو ذہنوں سے محسوس کرنے کا عمل ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاعر ایک خاص فن کے نمائندے کی حیثیت سے مظاہر اور معانی اور ان کی مجموعیت کو کس معیار کی نسبت سے رد اور قبول کرتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی پوری شعوری تربیت کے ساتھ جذبے کی نسبت سے، اس لیے کہ وہ احساس، تخیل اور تعقل کے دائروں سے گزر چکا ہوتا ہے اور آخر میں ایک ہی دائرہ رہ جاتا ہے جہاں وہ اپنا تشخص حاصل کرتا ہے اور اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اس مرحلے پر اس کے کردار کی نوعیت کے بارے میں سوال اٹھانا مناسب ہوگا، یعنی کیا اس کے کردار کی نوعیت اخلاقی ہوتی ہے یا جمالیاتی؟ اس موقع پر یہ سوال بالکل منطقی ہے۔ اس سوال کا میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ اس کے کردار کی نوعیت اخلاقی ہوتی ہے، اور یہ وہ جواب ہے جس کی کم سے کم مجھ سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہاں میں اس بات کا یقین بھی دلا دوں کہ میں اپنے قاری کو چونکانے کا ادنا سے ادنا رجحان بھی نہیں رکھتا۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فن کے تعلق سے ہر وہ اخلاقیات جو جمالیات کے مفہوم سے کم یا زیادہ مفہوم رکھتی ہو وہ اخلاقیات نہیں ہوتی بلکہ عقیدہ ہوتی ہے، اور عقیدوں کا حسن اور فن سے کوئی غیر مشروط تعلق نہیں ہوتا۔ میں ایک شاعر کی حیثیت سے عقیدوں کی مجموعیت کو رد کرتا ہوں۔ عقیدوں کے نظام غیر مشروط حسن، خیر اور فن سے تضاد کی نسبت رکھتے ہیں۔ چنانچہ مابعد الطبیعی حقائق کے شاعر سے بلند تر مرتبے کے حقدار تو ہو سکتے ہیں مگر شاعر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ شاعر کا سب سے گہرا رشتہ جمال سے ہوتا ہے، اور جمال غیر زمانی اور غیر مکانی نہیں ہوتا۔ شاعرانہ حقیقت مابعد الطبیعی اور محض ذہنی نہیں ہوتی۔ کوئی اصیل شاعر محض کسی خیال اور مثال کے لیے شب بیداری، خدازاری اور اختر شماری سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ شاعرانہ حقیقت بلکہ تخلیقی حقیقت اپنی جوہریت میں غیر ذہنی اور خارجی ہوتی ہے، اور خود شاعر کا وجود اس کے ذہن کے باہر پایا جاتا ہے۔ حقیقت اگر پائی جاتی ہے تو اس کے دو طور نہیں ہیں، یعنی خارجی اور ذہنی، بلکہ ایک ہی طور ہے جو خارجی بھی ہے اور ذہنی بھی، اور ذہنی بھی اس لیے ہے کہ خارجی ہے، ذات بیرون ذات کی اور ذہن بیرون ذہن کی پیداوار ہے۔ علم کا ذریعہ صرف حواس ہیں اور حکم کا منصب صرف ذہن کو حاصل ہے جو حواس کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہاں میں نے حیثیت کا لفظ بہت سوچنے کے بعد استعمال کیا ہے۔ وجدان کے کوئی معنی نہیں ہے، اور شاید وجدان کے تو کچھ معنی نکل بھی آئیں، مگر اردو میں برگساں کے کوئی معنی نہیں۔ ہم اپنے اندر نہیں سوچتے، ہم اپنے باہر سوچتے ہیں۔ ہم اپنے اندر سوچ ہی نہیں سکتے۔ سوچ زبان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اور زبان صرف خارج ہی کی نہیں بلکہ سماج اور سماجی رشتوں کی پیداوار ہے۔ فرد کے انفرادی وجود تک جو شے صرف آواز تھی، اس نے جب اجتماعی اعتبار پایا تو زبان بن گئی۔ سچا شاعر ثابت ہونے کے لیے صرف ایک گواہی کی ضرورت ہے، اور یہ گواہی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب اپنی ذات کو بیرون ذات سے دیکھا، پرکھا اور محسوس کیا جائے۔ ہمارے گھر کے در و دیوار جس بہر پر صبح و شام جھوما کرتے تھے، وہ بہر تھی رجس، مسمن، متوی، مقبول۔ یہ بہر ہمارے گھر کے دالانوں، کمروں، کیاریوں، زینوں اور صحنوں میں آپ ہی آپ گنگنایا کرتی تھی۔ اس بہر میں مرزا سودا نے ایک بہت اچھی غزل کہی تھی، مگر وہ ہمارا ترنیمی تجربہ نہیں بنی تھی۔ ہمارے گھر کی فضا توسیدہ طاہرہ قرۃ العین کی غزل پر مرتاش ہوئی جو اس بہر میں کہی گئی تھی۔ گرم تو افتدم نظر، چہرہ بچہرہ رو برو، شرح غم وفا کنم، نکتہ بنکتہ منہ بمو۔ بابا اس غزل کے سحر میں مبتلا رہا کرتے تھے، جبکہ انہیں اس بہر میں غزل کہنے والی شاعرہ سے نفرت کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ اس خاتون نے بابا کا آبائی مذہب چھوڑ کر ایک نئے مذہب کو تقویت پہنچائی تھی۔ ہمارے بے حد مذہبی بابا قرۃ العین طاہرہ سے شدید عقیدت رکھتے تھے۔ سیدہ قرۃ العین طاہرہ سیدانی بھی تھیں اور شیعہ بھی، مگر بعد کو انہوں نے شیعہ مذہب میں شگاف ڈال کر ایک نئے فرقے کی تبلیغ میں تاریخی کردار ادا کیا۔ لیکن بابا بہت مذہبی ہونے کے باوجود شاعری کے معاملے میں بالکل غیر مذہبی تھے۔ یہاں سیدہ طاہرہ کی خاص بہر میں بابا کے دو شعر یاد آ رہے ہیں۔ آپ حریم ناز میں شوق سے آئیں بے حجاب، اب وہ جنوں جنوں نہیں، اب وہ نظر نظر نہیں۔ دوسرا شعر منقبت کا ہے۔ روئے حسن رخ حسین، جلوہ اطراز مشرقین، غازہ بغازہ خط بخط، دیدہ بدیدہ دو بدو۔ بابا کے زیر اثر یہ بہر مجھ پر بہت طاری رہی ہے۔ یہ بہر مجھ میں زمان و مکان کے احساس کی ایک تخلیق انگیز کیفیت پیدا کر دیتی تھی۔ میں بھی اس بہر میں کلام کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت میں اس اہلیت سے محروم تھا۔ اس زمانے میں شاعری کے 3 نمایاں مکاتب سرگرم تھے: ملی شاعری، قوم پرستانہ انقلابی شاعری اور سکہ بند غزل کی شاعری۔ علامہ اقبال ملی شاعری کے افق پر چھائے ہوئے تھے۔ شاعر انقلاب حضرت جوش ملی آبادی قوم پرستانہ انقلابی شاعری کے سب سے بالا قامت اور برومند شاعر تھے، اور جگر صاحب علامہ آرزو لکھنوی یاس یگانہ چنگیزی اور فراق صاحب غزل جہاں آشوب غزل کے سب سے محبوب نمائندے تھے۔ اب میں اپنی گفتگو اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں، مگر ابھی کچھ باتیں باقی ہیں جن کا بیان ضروری ہے۔ ہم دانتے کا اعتراف و احترام کرنے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے، جبکہ اس نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی کی شان میں شدید گستاخی کی تھی۔ ہم ڈارون اور لیمارک کے نظریہ ارتقاء پر گفتگو کرتے اور اس پر لکھتے ہوئے کوئی خوف محسوس نہیں کرتے، حالانکہ یہ نظریہ مذہب کے خلاف ہے۔ ہم فرائڈ کے جنسی نظریے پر اظہار خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو بالکل محفوظ پاتے ہیں، جبکہ اس نظریے کے مطابق ایک بچے کا منہ میں چسنی لینا اور اسے چوستے رہنا اور ایک بوڑھے کا کسی مقدس شے کو بوسہ دینا ان دونوں کا محرک جنس ہے، اور مینارے اور گنبد جنہیں ہم مقدس حیثیت دیتے آئے ہیں جنس کی علامتیں ہیں۔ یہ نظریات و خیالات صحیح ہوں یا غلط،
یہ ان لوگوں کے نظریات ہیں جنہیں امریکہ اور دوسرے سرمایہ دار ملکوں کے سیاسی کلیساؤں نے کبھی اپنی برہمی کا نشانہ نہیں بنایا، لیکن جرمنی کے غریب اور فاقہ کش مفکر نے، جو اپنے مرتے ہوئے بچے کا علاج تک نہیں کر سکا، جو اس کے مرنے پر کفن خریدنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تھا، اس نے جب انسانوں کے بنیادی مسئلے کی سائنسی نشاندہی کی تو وہ سرمایہ داروں کی تمام اقلیموں میں مذہب و روحانیت اور اخلاق کا باغی اور غدار ٹھہرا۔ یہ شخص مارکس تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو نیم فاقہ کشی کی حالت میں ساری دنیا کے انسانوں کے دکھ کا مداوع سوچا کرتا تھا، اور ایک دن اپنے عظیم اور قابل تمجید استغراق کی حالت میں بیٹھے بیٹھے مر گیا۔ ہم جب تاریخ فکر کے اس محبوب اور برگزیدہ بوڑھے اور اس کے زندگی پرور حکیمانہ نظریے کا، کمیونزم کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنے عوام کی نیم جاں زندگی کا مداوع چاہتے ہیں، تو ہم نئے مغربی سامراج اور اس کے مقامی دلالوں کے نزدیک اپنے ملکوں کے باغی اور غدار ٹھہرتے ہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں جیسے میں فریادی ماتم کرنے والا ہوں اور انفعالیت کا شکار ہو گیا ہوں۔ نہیں جناب، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرمایہ داری نظام کے قہبہ خانوں کا گریبان پکڑ کر انہیں سرے عام کھینچ کے لانا ہمارے فنون اور ہماری دانش کا فرض ہے۔ امریکہ اور مغربی یورپ کے ڈیرے دار سرمایہ داری کا وجود 20ویں صدی کے تہذیبی شعور اور عمرانی احساس جمال کی توہین ہے۔ تہذیب، خیر، تناسب، حسن اور انسانیت عالیہ کے بہترین خوابوں کے وارث، جو دنیا کے دور دراز حصوں میں بکھرے ہوئے ہیں اور جن کے دلوں کی دھڑکنیں ایک عالمگیر دل کا جذباتی، دانش آگی، فنی اور سماجی آہنگ ہیں، انہیں یہ آہنگ اپنی اولو العزم روحوں کی پرتاثر، احساس خیز، اقدام انگیز اور فیصلہ کن ہم آہنگی میں تحویل کر دینا چاہیے۔ ہم مغرب، مشرق، شمال اور جنوب کی فضاؤں میں خواب دیکھنے والے شاعر اور ادیب اور شب و روز کی یکسانی میں انقلاب پرور زندگی بسر کرنے والے ہمارے درخشاں دل، درخشاں دانش اور درخشاں بینش رہنما مثالیہ طلبی کی ایک ہی کیفیت اور ایک ہی حالت میں سانس لیتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ہمارے سانس پھول بھی جاتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی عملیہ ہے جس سے ہماری تاریخ ساز مفکر، تخلیق کار اور کارکن پیش رو گزرتے چلے آئے ہیں۔ ہم چلتے رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ یقیناً ہماری اپنی اور ہم سب کی منزل تک پہنچ جائیں گے، اور ہمارے ہم نہ پہنچنے والوں کے تخلیقی خواب ان کی نگاہوں کے رہنما ہوں گے۔ ہم اپنے مثالیوں میں کس قسم کی ترمیم اور تنسیخ کرنے سے معذور ہیں؟ حسن اور خیر میں کوئی ترمیم اور تنسیخ نہیں کی جا سکتی۔ سیاسی جمہوریت کے ساتھ معاشی جمہوریت ہمارا مثالیہ رہی ہے اور رہے گی، مگر یہ طرز فکر اذعانی ہے۔ ہاں ہے تو میرے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ میرے پاس اگر ایک ثانیہ بھی رہ گیا ہے تو وہ الیکٹرانی گھڑی کے مطابق ہزاروں آلات کا اثاثہ ہے، جو میرے لیے بہت سے نئے خوابوں کی ضمانت بن سکتا ہے، اور میں خواب دیکھنے کے سوا کوئی ہنر جانتا بھی تو نہیں۔ ہم نادیدہ افقوں سے اٹھنے والے بادلوں کا انتظار کرتے رہے کہ ہمیں سمتوں کو ڈھونا تھا، آبشاروں کے ہزاروں سے چھتنار پیڑوں اور پودوں کو دھونا تھا جو تاریخ کی گرد افشانی سے گرد آلود ہے۔ تمہارے اور اپنے آنسوؤں سے بے سود گلا مندیوں کے چہروں کو دھونا تھا، شاخوں اور ان کی جنبشوں کے آہنگ پر چہچہانے والے پرندوں کو اور ان کے پروں کو، ان کی منقاروں کو دھونا تھا، ہواؤں اور بادلوں میں کونتی ہوئی بجلیوں کو دھونا تھا۔ ہمیں اس دنیا کو دھونا تھا جس میں ہماری آج تک کی نسلیں سانس لیتی رہی ہیں۔ ہمیں یزداں، اہرمن اور انسان کو دھونا تھا، مگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ میں اپنے بعد آنے والوں کے پہلے پرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھیوں کی آنکھیں ایک عمر سے سلگ رہی ہیں، چل رہی ہیں۔ میں ان آنے والوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا، ان کے ماتھے چومنا اور پھر اپنی پلکیں بند کر لینا چاہتا ہوں۔ وہ آ گئے ہیں، تم آ گئے، میں جان ہی لیا ہوں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، تم نے بہت انتظار کرایا، اور ہاں تمہاری ایک امانت میرے پاس رہ گئی ہے۔ یہ میرے خام اور ناتمام لفظ ہیں، یعنی میرے اشعار، میرے وہ اشعار جو میں نہیں کہہ سکا۔ انہیں شاید ڈیوڈ کہے گا، یا احمد، یا کیلاش، یا شاید منوچہر۔ اور اب میں تمام ہوتا ہوں۔ جونی لیا، نگار خانہ اقبال مہدی، کراچی۔